السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 29 شعبان المعظم، انگریزی تاریخ 2 اپریل ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ افغانستان میں 1 رمضان کو چھٹی کا اعلان۔ افغانستان کی نئی حکومت نے رمضان المبارک کے آغاز پر 2 اپریل کو ملک میں عام تعطیل کا اعلان کر دیا۔ افغان طالبان کے ترجمان اور نائب وزیر اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر آج یعنی 2 اپریل کو ملک میں پہلے روزے کا اعلان کیا۔ قبل ازیں افغانستان کی سپریم کورٹ نے چاند نظر آنے کا اعلان کیا، جس کے ساتھ ہی وزارت محنت اور سماجی امور نے پہلے روزے کو ملک بھر میں عام تعطیل کا اعلان کیا۔ افغان ترجمان اور نائب وزیر اطلاعات نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں عام تعطیل کا اعلان کرتے ہوئے لکھا کہ وزارت محنت و سماجی امور کے اعلامیے کے مطابق کل رمضان المبارک کی 1 تاریخ کو پورے ملک میں عام تعطیل ہے۔ عزیز ہم وطنوں کو اطلاع ہو، واضح رہے کہ طالبان کے ملک میں مکمل کنٹرول کے بعد یہ پہلا رمضان ہے۔ ادھر دوسری جانب سعودی عرب میں بھی رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا، جس کے بعد خلیجی ممالک میں بروز ہفتہ 2 اپریل کو پہلا روزہ ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی عرب کے علاقے ہوتا صدیر میں رمضان کا چاند نظر آیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سعودی شہر تعمیر میں بھی چاند نظر آنے کی شہادت ملی۔ مزید برآں ترکی، عراق، یمن، لبنان، تیونس، مصر، امریکہ، آسٹریلیا، روس، نیوزی لینڈ میں بھی 2 اپریل کو ہی پہلا روزہ رکھا جا رہا ہے، جبکہ ملائیشیا اور انڈونیشیا میں رمضان کا چاند نظر نہیں آیا اور ان ممالک میں پہلا روزہ 3 اپریل کو ہوگا۔ ہند و پاک میں آج چاند دیکھا جائے گا۔ رمضان المبارک کا آغاز ہوتے ہی مساجد میں پہلی تراویح کا اہتمام کیا گیا۔ مکہ مکرمہ کی مسجد حرام میں مسلمانوں کی کثیر تعداد نے پہلی نماز تراویح میں شرکت کی۔ واضح رہے کہ اس سال تراویح میں پچھلے 2 سال والی کورونا کی تمام پابندیاں اٹھا لی گئی ہیں، ماں سوائے اس کے کہ تراویح کی تعداد ابھی تک 10 ہی ہے۔ سوشل میڈیا پر لوگ لکھ رہے ہیں کہ 10 رکعت تراویح ہی پڑھائی گئی۔ مفتی احمد اللہ نامی صارف نے فیس بک پر لکھا، اللہ معاف فرمائے، آج ہم نے حرم مکی میں 10 رکعت تراویح باجماعت پڑھی ہے۔ 20 رکعت 10 رکعت کیسے ہو گئی سمجھ سے پرے ہے۔ قابل ذکر ہے کہ حرمین شریفین میں صحابہ کے زمانے سے کورونا آنے سے پہلے تک 20 رکعت تراویح کا معمول اور روایت رہی ہے۔ سلف صالح اور صحابہ کے زمانے سے چلی آ رہی اس روایت میں بھی آج کے بدلتے سعودی عرب میں اصلاحات لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ ابھی آرڈر کریں۔ کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر بننے کے لیے کال کریں 8698242261۔ تکمیلی ہربل ہیلتھ کیئر مالیگاؤں، انڈیا۔ نئے وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب، پرویز الہی کو کامیابی کا یقین، مسلم لیگ نون کا ترین گروپ کی حمایت کا دعویٰ۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف پیش کی گئی عدم اعتماد کی قرارداد پر ووٹنگ اتوار کو ہوگی۔ اس سے قبل سنیچر کو پنجاب کی صوبائی اسمبلی مستعفی ہونے والے عثمان بزدار کی جگہ نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کر رہی ہے اور اس عہدے کے لیے پرویز الہی اور حمزہ شہباز مد مقابل ہیں۔ عمران خان نے جمعے کو ایک انٹرویو میں دعویٰ کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں 3 آپشن دیے، جن میں عدم اعتماد کا سامنا کرنا، مستعفی ہونا یا عدم اعتماد کی واپسی کی صورت میں قبل از وقت الیکشن شامل تھے۔ عمران خان کی حکومت اس وقت قومی اسمبلی میں اپنی اکثریت کھو چکی ہے اور اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد پر بحث کے دن اپنی بینچوں پر 174 افراد جمع کر کے اپنی اکثریت ثابت کی ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں عدم اعتماد کی تحریک پیش کیے جانے کے کم از کم 3 دن بعد اور 7 دن کے اندر اس پر ووٹنگ ہونا لازمی ہے اور یہ مدت اتوار کو ختم ہو رہی ہے۔ اب قومی اسمبلی میں حکومت کو 140 جبکہ اپوزیشن کو 196 ارکان کی حمایت حاصل ہے، جن میں تحریک انصاف کے 22 منحرف ارکان بھی شامل ہے۔ عدم اعتماد کی اس تحریک کی کامیابی کے لیے اپوزیشن کو کم از کم 172 ارکان اسمبلی کی حمایت اور ووٹ درکار ہوں گے۔ اسمبلی میں ووٹوں کی گنتی کس طور سے ہوگی؟ رائے شماری شروع کرنے سے قبل اسپیکر قومی اسمبلی پارلیمان کی عمارت میں 5 منٹ تک گھنٹیاں بجائیں گے تاکہ جو ارکان قومی اسمبلی کے ایوان سے باہر
لوبی یا پارلیمان کی عمارت کی راہداریوں میں ہیں وہ ایوان میں آ جائیں، جس کے بعد ایوان کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد جب تک تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کا عمل مکمل نہیں ہو جاتا اس وقت تک کسی کو بھی قومی اسمبلی کے ایوان سے اندر اور باہر جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ووٹنگ کا عمل شروع کرنے کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی ایوان میں تحریک عدم اعتماد پڑھ کر سنائیں گے اور ایوان میں موجود ارکان قومی اسمبلی سے کہیں گے کہ جو ارکان اس تحریک کے حق میں ہیں وہ ایک طرف موجود گیلری میں چلے جائیں جہاں پر قومی اسمبلی کا عملہ موجود ہوگا جو ان ارکان کی حاضری لگائے گا۔ ارکان قومی اسمبلی اس وقت تک ایوان میں واپس نہیں آئیں گے جب تک اسپیکر قومی اسمبلی دوبارہ گھنٹیاں نہیں بجاتے۔ اس کے بعد گنتی کا عمل شروع کیا جائے گا اور گنتی مکمل ہونے کے بعد اسپیکر تحریک عدم اعتماد پر ہونے والی گنتی کا اعلان کریں گے۔ مغربی کنارے پر اسرائیلی حملے میں 2 فلسطینی نوجوان شہید۔ فلسطینی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ 31 مارچ کو مغربی کنارے کے شمالی شہر جنین میں اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کے چھاپے کے دوران 2 نوجوان فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ فرانسیسی نیوز ایجنسی AFP کے مطابق فلسطینی وزارت صحت کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ شہید ہونے والوں میں ایک کی عمر 17 سال اور دوسرے کی عمر 23 سال ہے۔ واضح رہے کہ مغربی کنارے کے جنین شہر کے گرد و نواح کے دیگر علاقے میں اسرائیلی فوجیوں کی کارروائیاں روزانہ کا معمول بن گئی ہیں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں امریکی شہر شکاگو کی مقامی مارکیٹ میں مسلمان دکاندار محمد خالد اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ ان کے پاس آنے والے مسلمان گاہکوں کو کسی بھی طرح اپنے روایتی سحر و افطار کی یاد نہ ستائے۔ محمد خالد کی دکان پر مشہور لال شربت بھی موجود ہے جو پاکستان اور بھارت میں افطار کا لازمی جز سمجھا جاتا ہے۔ رواں سال رمضان میں ایک امریکی تنظیم امریکن مسلمز فار فلسطین کی جانب سے اسرائیلی کھجوروں کے بوائکاٹ کی مہم بھی چلائی جا رہی ہے۔ محمد خالد بھی اس مہم کا حصہ ہیں۔ اس مہم پر بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ میرا خیال ہے یہ ذمہ داری تمام مسلمان برادری پر ہے۔ محمد خالد کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس صرف فلسطین یا کیلیفورنیا، میکسیکو، الجیریا اور تیونس کی کھجوریں ہیں مگر اسرائیل کی کھجوریں نہیں، کیونکہ ہم ان فلسطینیوں کے لیے کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں جنہوں نے اپنی زمین سمیت بہت کچھ کھو دیا ہے۔ رمضان کے حوالے سے اپنی دکان پر موجود کھجوروں کی اقسام پر بات کرتے ہوئے محمد خالد کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس بہت ساری اقسام کی کھجوریں ہیں، چاہے یہ فلسطین سے ہوں یا کیلیفورنیا سے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس سال خوش قسمتی سے ہمارے پاس الجیرین کھجوریں بھی ہیں۔ زلمے خلیلزاد کی آرمی چیف قمر جاوید باجوہ سے GHQ میں ملاقات۔ اسلام آباد میں سیکیورٹی ڈائیلاگ میں شریک امریکہ کے سابق نمائندہ خصوصی برائے افغانستان زلمے خلیلزاد نے پاکستان فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی ہے۔ پاکستان فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ ملاقات میں افغانستان کی صورتحال اور مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعلقات پر بات چیت کی گئی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے افغانستان میں انسانی بحران کے خطرے سے نمٹنے کے لیے مخلصانہ عالمی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ آرمی چیف نے اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ میں شرکت کرنے پر زلمے خلیلزاد کا شکریہ ادا کیا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ملک کی خود مختاری کے لیے کٹھن فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ افغانستان کے امن کے لیے پاکستان کے کردار کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے خطے کی صورتحال سے متعلق اپنے ایک بیان میں کہا کہ افغانستان کے امن میں پاکستان کا کردار نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کی قربانیوں کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ پاکستان ہی سے موصول ہونے والی ایک تیسری خبر میں ڈیرہ اسماعیل خان میں گستاخی کے الزام میں معلمہ کے قتل کے واقعے میں پولیس نے خواب دیکھنے والی 13 سالہ لڑکی کو گرفتار کر لیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے انجم آباد میں 3 خواتین جن کی عمر 17، 21 اور 24 برس ہے، انہوں نے اپنی 13 سالہ رشتہ دار لڑکی کے کہنے پر خاتون معلمہ کی جان لے لی تھی۔ ضلعی پولیس افسر DI خان نجم الحسنین نے میڈیا کو بتایا کہ دوران تفتیش یہ بات سامنے آئی ہے کہ تینوں ملزمان خواتین کی 13 سالہ رشتہ دار نے خواب میں دیکھا کہ مقتولہ نے گستاخی کی ہے اور اس بات پر تینوں نے مل کر انہیں قتل کر دیا۔ چین کا امریکی حکام پر ویزا پابندی عائد کرنے کا اعلان۔
چین نے 31 مارچ کو کہا کہ وہ اپنے حکام پر ویزا کی پابندی عائد کیے جانے کے جواب میں امریکی حکام پر ویزا پابندی عائد کر رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ انتھونی بلنکن نے اس ماہ کے اوائل میں ان چینی حکام پر پابندی کا اعلان کیا تھا جو ان کے بقول نسلی اور مذہبی اقلیتوں کے خلاف جابرانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون سے امریکی اہلکار ہیں، لیکن کہا کہ انہوں نے چین کے انسانی حقوق کے ریکارڈ کے بارے میں دروغگوئی سے کام لیا ہے۔ چینی ترجمان نے الزام لگایا کہ امریکہ نے انسانی حقوق کے نام نہاد مسائل کا بہانہ بنا کر بدنیتی پر مبنی اور دروغگوئی سے کام لیا اور انہیں چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے، اس کی ساکھ کو خراب کرنے اور چینی حکام کو دبانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان اقدامات کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے اور یہ بین الاقوامی قانون اور بین الاقوامی تعلقات کے بنیادی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ چین اس کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ ادھر دوسری جانب یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ہفتے کی صبح اپنے عوام کو خبردار کیا ہے کہ روسی افواج کی دارالحکومت کیف سے پسپائی مکمل تباہی کا باعث بن رہی ہے، کیونکہ روسیوں نے پیچھے ہٹنے سے پہلے ہر جگہ بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں، حتیٰ کہ گھروں اور لاشوں کے ارد گرد بھی۔ ادھر روس نے یوکرین پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے روسی سرزمین پر ایندھن کے ڈپو پر ہیلی کاپٹر سے حملہ کیا ہے۔ اگرچہ یوکرین نے وسیع آتش زدگی کا باعث بننے والے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، لیکن اگر ماسکو کے دعوے کی تصدیق ہو جاتی ہے تو یہ اس جنگ کا پہلا واقعہ ہوگا جب یوکرین نے روسی سرزمین میں گھس کر کارروائی کی ہو۔ صارفین کی سہولت کے لیے واٹس ایپ کا نیا فیچر متعارف۔ پیغام رسانی کی اپلیکیشن واٹس ایپ نے اپنی ایپ میں متعدد تبدیلیوں کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد صوتی پیغامات بھیجنے کے تجربے کو بہتر بنانا ہے۔ واضح رہے کہ صوتی پیغامات بھیجنا اس ایپ کے استعمال کی اہم وجہ بن گیا ہے۔ صارفین مختصر آڈیو بھیج سکتے ہیں اور لکھے بغیر بات چیت کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ کا کہنا ہے کہ اس کے صارفین روزانہ 7 ارب صوتی پیغام بھیجتے ہیں۔ اب یہ ایپ بہت سی بہتریاں لا رہی ہے، جن میں یہ بھی شامل ہے کہ آڈیو پیغامات چیٹ سے باہر بھی سنے جا سکیں گے۔ ریکارڈنگ کو درمیان میں روکا جا سکے گا، ساتھ ساتھ فاسٹ پلے بیک کا آپشن بھی ہوگا، جس کی مدد سے تمام آڈیو پیغامات سنے جا سکیں گے۔ کچھ تبدیلیاں ایسی بھی ہوں گی جن کی مدد سے موجودہ خصوصیات کو بہتر بنایا جائے گا۔ واٹس ایپ نے طویل عرصے سے صارفین کو یہ سہولت دے رکھی ہے کہ وہ آڈیو پیغام کو 1.5 یا 2 گنا تیز رفتار سے سن سکیں، لیکن اب تک یہ سہولت عام پیغامات تک محدود تھی، فارورڈ میسیجز کے لیے نہیں تھی۔ دیگر تبدیلیاں بالکل نئی ہیں۔ مثال کے طور پر اس سے پہلے صارفین کو ایک آڈیو پیغام ایک ہی بار میں ریکارڈ کرنا پڑتا تھا اور پھر اسے فوراً بھیجنا پڑتا تھا، لیکن اب اسے روک کر دوبارہ ریکارڈ کیا جا سکے گا اور بھیجنے سے پہلے اپنی ریکارڈنگ سنی بھی جا سکے گی۔ واٹس ایپ نے کہا ہے کہ نئے فیچر آئندہ ہفتوں میں عام صارفین کو فراہم کر دیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ ویڈیو میں کوئی چیز پسند آئی ہو تو برائے کرم لائک کے بٹن کو پریس فرما دیں۔ ملتے ہیں شام 8 بجے انڈیا کی خبروں والی اگلی ویڈیو میں، اور اگر آپ 8 بجے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کے انڈیا کی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔